السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین خوش آمدید. دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. سورہ انشقاق کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں. یہ وہ تیسری صورت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو قیامت کے مناظر کو اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہیں صورتوں کا مطالعہ کرے. تکویر، انفطار اور اب انشقاق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گا اور وہ اسی لائق ہے کہ رب کا حکم مانے. آسمان پھٹے گا. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ بالکل وَتَخَلَّتْ وہ خالی ہو جائے گی. اور اگلی آیت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اسی لائق ہے کہ رب کا حکم مانے. آسمان پھٹے گا، زمین شق ہوگی. اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب فرما رہا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان یقیناً تو مشقت پر مشقت اٹھاتا ہوا اپنے رب سے ملاقات کے لیے پہنچے گا. مشقتیں دنیا کی بہت ہیں، مگر اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ رب سے ملاقات ہونی ہے. نتائج کل کے فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، پس جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا. فسوف یحاسب حسابا یسیرا، پس ان قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا. ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ اللہ کسی کا کھولے نہ اور پوچھے نہ. جس کا نامہ اعمال کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ کیا جسٹیفائی کریں گے اللہ کے سامنے؟ جس کا کھلا اور اللہ نے پوچھا وہ مارا گیا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، دعا کرنی چاہیے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل خانہ کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا. جنت کے اہل خانہ خوشی خوشی لوٹے گا. اس کے برعکس وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کو نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. ویسے تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، نافرمانوں کو کچھ لوگ لینا نہیں چاہیں گے، پیچھے سے تھمایا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ عنقریب موت مانگے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ اپنے اہل خانہ میں بڑا خوش و خرم تھا. کہاں؟ دنیا میں عیاشیاں، نافرمانیاں، گناہ کے کام، مزے لگے ہوئے تھے. دنیا میں مگن رہے، غفلت میں رہے، کل جہنم کی آگ میں ہوں گے. استغفر اللہ. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس سے گمان کیا تھا کہ وہ ہرگز لوٹے گا نہیں. بلا کیوں نہیں. إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھتا تھا. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، پس میں قسم اٹھاتا ہوں شفق یعنی شام کی سرخی کی. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور وہ جو اس میں سمٹ آتی ہے. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب وہ مکمل ہو جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم کو ضرور درجہ بدرجہ چڑھنا ہے. چاند کے بھی مراحل طے ہوتے ہیں. مکمل چاند ہو جاتا ہے. انسانی تخلیق، بچہ، بچپن، لڑکپن، جوانی، اس طرح بھی اشارہ کیا جا رہا ہے. فما لهم لا يؤمنون، پس انہیں کیا ہو گیا وہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے، ہم بھی انشاءاللہ سجدہ کریں گے، آپ بھی سجدہ ادا کر لیجئے گا. معاف کیجئے گا ناظرین کرام. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں انہوں نے بھر رکھا ہے. کفر ہے، عداوت ہے، اس سب کو اللہ ان کے حوالے سے جانتا ہے. فبشرہم بعذاب علیم، پس انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے. ہاں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. اللہ انہی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے. اس کے بعد سورۃ البروج آزمائشوں کا ذکر ہے، اور اس صورت کے ذیل میں کئی واقعات ماضی کے مفسرین نے نقل فرمائے. سب اپنی جگہ درست ہیں. ایمان والوں کو ہر دور میں آزمائشوں سے گزارا گیا، اور ایسا وقت بھی آیا جب آگ کی خندقیں تیار کی گئیں اور ایمان والے اس میں کود گئے اللہ کے حکم سے، مگر انہوں نے ایمان پر ثابت رہنا گوارا کیا، کفر کا کلمہ کہنا گوارا نہ کیا. لیکن یہ آگ کی خندقیں جنہوں نے کھودیں یا تیار کی ان کو بھی اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے تعلق سے مزید اپنی نصرت کا ذکر فرما رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی قسم، مراد ستاروں والا آسمان. والیوم الموعود، اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا، ایک مراد قیامت. وشاہد ومشہود، اور حاضر ہونے والے کی اور جہاں حاضر ہوتے ہیں. ایک مراد دی گئی ہر شخص جو حاضر ہوگا، اور ایک قیامت کے دن میدان حشر میں پہنچنا، اس کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک کر دیے گئے خندقوں والے. یہ آیت بتا رہی کہ جنہوں نے خندقیں کھودی وہ بھی ہلاک ہوئے. اور احادیث اور روایات میں مفسرین نے ذکر فرمایا ہے، روایات کے ذیل میں
کہ جن خندقوں کو ان ظالموں نے تیار کیا انہی سے چنگاریاں اور آگ کے شعلے اٹھے اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ البتہ خندق کھود کر ان ظالموں نے ایمان والوں کو اس میں ڈالا تھا، اس کی طرف توجہ آگے ہے۔ النار ذات الوقود، ایندھن والی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ اس پر بیٹھے تھے۔ ایمان والوں کو عذاب دے کر وہ نظارے کر رہے تھے معاذ اللہ۔ جیسے آج دنیا کے اندر اس دور کے بدماش، اس دور کے سب سے بڑے دہشت گرد کبھی ڈیزی کٹر برساتے ہیں، کبھی B-52 کے ذریعے بمبارڈمنٹ کرتے ہیں، کبھی کیمیکل ویپنز استعمال کرتے ہیں اور لاشوں کے لاشیں لوگوں کے گراتے ہیں اور ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بیٹھ کے نظارے کر رہے ہوتے ہیں۔ ظالم جابر، استغفر اللہ۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو وہ ایمان والوں کے ساتھ کرتے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ آج کے ظالم بھی یہ کر رہے ہیں اور پہلے کے ظالموں کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ان ظالموں نے ایمان والوں سے اس بات کا فقط بدلہ لیا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے کہ جو غالب اور لائق تعریف ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، جس کی بادشاہت آسمان اور زمین کی۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر شے پر گواہ ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں پہنچائیں، ثم لم یتوبوا، پھر انہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک گہرا نکتہ ہے، ان ظالموں کے بارے میں ذکر ہے جنہوں نے توبہ نہیں کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب۔ توبہ کر لیں تو اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ توبہ کی عظمت ہے کہ بڑے بڑے جرم کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ سچی بندہ لے کر آئے تو معاف فرماتا ہے۔ یہ گہرا نکتہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات، بے شک جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کے، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ هو یبدی و یعید، بے شک وہ اللہ پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے، وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ وہو الغفور الودود، اور وہ اللہ بہت بخشنے والا، محبت فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک بڑی بزرگی والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے، اس کے حکم کو کوئی ٹال یا روک نہیں سکتا۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر اور بات پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکر کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا یعنی کافر، وہ تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ انہیں ہر طرف سے احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ کے علم و قدرت سے باہر نہیں، ان کی پکڑ ہو کر رہے گی ظالموں کی۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن تو بڑی بزرگی والا کلام ہے۔ فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے، اور وہاں سے نبی مکرم علیہ السلام کو عطا ہوا قرآن حکیم۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے، اللہ کی قدرتوں کا بیان، کل کی حاضری کا بیان، اور قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ بھی اس صورت میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، قسم آسمان کی اور طارق کی۔ وما ادراک ما الطارق، اور اے مخاطب تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی جان نہیں مگر اس پر کوئی نگہبان یقیناً موجود ہے۔ ستاروں کا مربوط نظام اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس پورے نظام ستاروں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ حفاظت کر رہا ہے۔ بندوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور بندوں کے ظاہر کو باطن کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ بندے اللہ کے علم اور قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس شے سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے جو شدت کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ نکلتا ہے پیٹ اور سینے کے درمیان سے، یعنی ریڑھ کی ہڈی اور پسیوں کے درمیان سے۔ وہ مرد کی طرف سے آنے والا حصہ اور پھر وہ عورت کی طرف سے آنے والے حصے کا ملاپ اور اس سے انسانی تخلیق۔ یہ اس میں سائنٹیفکلی بھی کچھ میڈیکل فیکٹس کی طرف اشارہ موجود ہے، لیکن وہ ہمارا میدان نہیں، وہ ڈاکٹر سے آپ پوچھئے گا۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اللہ اس کو دوبارہ لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ پہلی مرتبہ پیدا فرمایا، جب تم نہ تھے تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ کل کی پیشی کا بیان قیامت کے دن۔ یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو جانچ لیا جائے گا۔ یہ بات سورہ عادیات میں بھی آئے گی انشاءاللہ آخر میں۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو نہ اس انسان کو کوئی قوت حاصل ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ پیشی ہوگی، خود ہر بندے نے اپنا جواب اللہ کے سامنے دینا ہے۔ سورہ
مریم آیت نمبر 95 میں پڑھ آئے ہیں وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر ایک اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، قسم ہے آسمان کی جو کہ بارش برسانے والا ہے. وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اور زمین کی قسم جو پھٹ جانے والی ہے. بارش برستی ہے، زمین پھٹتی ہے، کوپل نکلتی ہے، فصل اگاتی ہے. ٹھیک، روحانی بارش قرآن کی برس رہی ہے. تم اپنے دل کی زمین کو متحرک کرو، نیک اعمال کی فصل ایمان کی روشنی میں تمہیں ملنا شروع ہو جائے گی. اور وہ ایمان کس سے ملے گا؟ قرآن سے. قرآن کی بارش کی طرف اشارہ ہوا ہے. انہ لقول فصل، بے شک یہ فصل ہے. قرآن فیصلہ کن کلام ہے. انگلش میں کہیں گے ڈسائسو ورڈ ہے، ہمارے محاورے میں کہیں گے زندگی موت کا معاملہ ہے. وما ہوا بالہزل، وہ کوئی بے فائدہ بات نہیں ہے کہ جس کو تم نظر انداز کر دو، اگنور کر دو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، اللہ قرآن کی بدولت قوموں کو عروج دے گا، ترک کر دینے کی وجہ سے ذلیل و رسوا کر دے گا. اس امت کا عروج و زوال قرآن کے ساتھ وابستہ. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، قرآن تمہارے حق میں سفارش کرنے والا ہوگا، تمہارے خلاف شکایت کرنے والا ہوگا. تو یہ دنیا میں بھی فیصلہ کن کلام اور آخرت میں بھی فیصلہ کن کلام. کیا ارادے ہیں رمضان شریف کے بعد؟ پورا قرآن مکمل ہو رہا ہے. اللہ کے فضل سے رمضان کے بعد بھی جاری رکھیں گے نا قرآن کی محافل. کیوں ٹی وی پر بھی پروگرامز پیش ہوں گے انشاءاللہ قرآن کریم کے تعلق سے. جہاں جہاں قرآن پاک کے کورسز ہوں، نشستیں ہوں، ہم بھی بہت سارے کورسز اکیڈمیز میں، قرآن اکیڈمیز میں اور دیگر فورمز پہ پیش کریں گے. جہاں جہاں موقع ملے ہم قرآن حکیم کے ساتھ جڑے. اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قرآن حکیم کے حقوق کو ادا کرنے اور تعلق کی مضبوطی کی توفیق عطا فرمائے. انہم یکیدون کیدا، بے شک وہ لوگ طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں. واکید کیدا، اللہ فرما رہا اور میں بھی تدبیر فرما رہا ہوں. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو تھوڑی سی ڈھیل دے دیجئے، بالآخر ان کے بارے میں اللہ کا فیصلہ آ جائے گا. اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ، نبی مکرم علیہ السلام کی بڑی محبوب صورتوں میں سے. جمعے کی نماز میں، عید کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ تلاوت فرماتے. وطر کی پہلی رکعت میں، وطر کی نماز کی پہلی رکعت میں بھی آپ اس کی تلاوت فرماتے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا بیان ہے، تذکیر و یاد دہانی کا ذکر اور تزکیہ نفس کا بیان بھی آئے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کیجئے. جب یہ آیت کریم آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے میں تسبیح کو جاری فرما دی. آپ اور ہم کیا پڑھتے ہیں سجدے میں؟ سبحان ربی الاعلی. یہ اللہ کے حکم پر اس تسبیح کو حضور نے سجدوں میں جاری فرما دیا. سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح کیجئے. الذی خلق فسوی، جس نے پیدا فرمایا پھر ٹھیک کر دیا. والذی قدر فہدی، اور جس نے ہر شے کو خاص انداز عطا فرمایا پھر راہ سجھا دی. مچھلی کو تیرنے کا فن اللہ نے سکھایا. برفانی علاقوں میں ریچھ کو بڑے بال اللہ نے دیے. افریقہ کے علاقوں میں موٹی کھال بندوں کو اللہ نے دی تاکہ وہ کیڑے ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں. ٹھیک ہے. اور ہم ایشیا میں رہنے والوں کو براؤن اللہ نے بنایا تاکہ دھوپ ہمیں زیادہ پریشان نہ کرے. ٹھیک ہے جی. ہر ایک کا اللہ نے اندازہ بہترین مقرر فرمایا اور راہ سجھا دی. سبحان اللہ. والذی اخرج المرعى، اور وہ اللہ جس نے چارے کو اگایا. فجعلہ غثاء احوا، پھر اسے خشک سیاہ کر دیا. کیا اشارہ ہے؟ تم بھی جوانی کے جوبن پر آتے ہو، فصل بھی لہراتی ہے، فصل بھی ختم ہو جائے گی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، لیکن فصل کا حساب نہیں ہوگا، تمہارا، میرا، ہمارا، آپ کا حساب ہونا ہے. اللہ اکبر. سنقرئک فلا تنسى، ہم جلد اے نبی علیہ السلام آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ نہیں بھولیں گے. الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. بڑا پیارا نقطہ مفسرین اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لیے، ایسے نہیں کہ حضور کچھ معاذ اللہ بھول گئے ہوں. اللہ کی قدرت ہے، جو چاہے سو کرے. انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ اللہ جانتا ہے ظاہری بات کو بھی اور پوشیدہ بات کو بھی. ونیسرک للیسرا، اور ان قریب ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت عطا فرمائیں گے. آسانیاں ہی آسانیاں آتی جائیں گے آگے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، بس آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت کرنا نفع دیتا ہو. جیسے بیج ہر جگہ ہر زمین میں نہیں ڈالا جاتا، نصیحت کی بات بھی اہم بات ہے. صحیح وقت پر، صحیح مقام پر، صحیح شخص کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہیے. ایک ترجمانی یہ ہے اس کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی اس کے بارے میں آ رہا ہے. فذکر ان نفعت الذکریٰ، پس آپ نصیحت فرمائیے اگر نصیحت کرنا فائدہ دے. سیذکر من یخشی، جلد وہ نصیحت حاصل کر لے گا جو ڈرتا ہے. ویتجنبها الاشقی، اور اس سے وہ گریز کرے گا جو بڑا ہی بد نصیب ہے، جو ہر دھرمی پر آ چکا. الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا. اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے. ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا. عجیب کیفیت، نہ مرے گا نہ جیے گا.
اور احادیث پہلے پیش کی جا چکی، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، کیا نہ زندگی ہے نہ موت ہے تو کیا ہوگا؟ عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ قد افلح من تزکا، یقینا اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ کر لیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ پاکیزگی۔ باطن کی پاکیزگی کیا ہے؟ شرک، کفر، برے عقیدوں سے پاک کرنا، محبت اللہ کی سب سے بڑھ کر ہو۔ تزکیہ کیا ہے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا۔ تزکیہ کیا ہے؟ گندے کام جو معاشرے کے اندر ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا اور خیر والے لوگوں سے جڑ کر خیر کے کام میں آگے بڑھنا، یہ مستقل تزکیے کا عمل ہے اور اس آخری پارے میں مستقل اس کا ذکر آیا ہے۔ قد افلح من تزکا، یقیناً اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ کر لیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اور اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز ادا کی۔ اگر باطن پاک نہیں ہو رہا تو نمازوں میں کچھ اور بھی چل رہا ہوتا ہے۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پھر کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے، کوئی وکٹیں چھوڑ کر آ رہا ہوتا ہے، کوئی تقریر کسی سیاسی لیڈر کی چھوڑ کر آ رہا ہوتا ہے، کوئی دکان کا حساب کتاب وہیں پہ لگا ہوا ہے۔ وہ بھائی ادھر کا تزکیہ ضروری ہے، پھر اللہ کا ذکر بھی، پھر نماز بھی، تو بہت قیمتی معاملہ ہوگا انشاءاللہ۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے۔ حدیث مبارک مسلم شریف میں، تم اپنی انگلی سمندر میں ڈالو، جتنا پانی لگ کر آئے دنیا اور ٹھانٹے مارتا سمندر آخرت، کوئی موازنہ، کوئی میچ ہے نہیں، تو دنیا عارضی اور آخرت دائمی، بہتر اور ہمیشہ رہنے والی، اس کی فکر کرنی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہ بات پچھلے صحیفوں میں بھی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں موجود ہے۔ تمام انبیاء رسول کی بنیادی تعلیم دنیا عارضی ہے اور آخرت دائمی ہے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اگلی صورت ہے سورۃ الغاشیہ، مکی صورتیں مستقل چل رہی ہیں الحمدللہ۔ یہ صورت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبوب صورتوں میں، جمعے کے دن جمعے کی نماز میں دوسری رکعت میں، عید کی نماز میں دوسری رکعت میں اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تلاوت فرماتے۔ اللہ کی قدرتوں کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، لوگوں کے حالات کا ذکر ہے، اور تذکیر اور یاد دہانی کا تذکرہ اس صورت میں بھی آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس ڈھانپنے والی یعنی قیامت کی خبر پہنچی؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل اور عاجز ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے، مشقت اٹھانے والے، جہنم کے عذاب کی مشقتیں اٹھانا ہوں گی۔ تسلا نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ تسقی من عین آنیہ، ایک کھولتے ہوئے چشمے سے پلائے جائیں گے۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہ ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا سوائے کانٹوں والی گھاس کے۔ استغفر اللہ۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک سے بے نیاز کرے گا۔ یہ ہے جہنم والوں کا بیان، اللہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اب جنت والوں کا بیان، بشارتیں بھی آ رہی ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر وہ بڑے خوش ہوں گے۔ صحیح جگہ وقت لگایا دنیا میں، سبحان اللہ۔ فی جنت عالیہ، بلند باغوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں وہ کوئی بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرور مرفوعہ، اس میں اونچے تخت ہوں گے بادشاہت والے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور پیالے ہوں گے چنے ہوئے، مشروب پیش کیا جائے گا۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور تکیے ہوں گے برابر بچھے ہوئے۔ اور وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور قیمتی قالین ہوں گے بچھے ہوئے۔ محفلیں سجی ہوں گی، کھانا پینا چل رہا ہوگا، ریلیکس موڈ ہوگا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اب اللہ کی قدرتوں کی طرف اشارہ۔ 14 صدیوں پہلے کا بدو ہو، آج کے دور کا سائنٹیفک مائنڈ سیٹ رکھنے والا انسان ہو، غور و فکر کی دعوت کا سادہ اسلوب، فطری اسلوب قرآن کا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف وہ کیسے پیدا کیا گیا؟ والى السماء كيف رفعت، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کیسے بلند کیا گیا؟ والى الجبال كيف نصبت، اور نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کیسے وہ نصب کیے گئے؟ والى الارض كيف سطحت، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ بدو ہے تو اونٹ کو وہ اچھی طرح جانتا ہے، نیچے زمین، سامنے پہاڑ، اوپر آسمان، اونٹ پر سوار،
پہچان گیا بدو اللہ کو. آج کا دور کا مائنڈ سیٹ رکھنے والا ہوگا سائنٹیفک, تو اونٹ کے اندر اس کو میریکلز نظر آ جائیں گے, اور پہاڑوں کے اندر اس کو پیئرز نظر آ جائیں گے, اور زمین کا جو بیلنس ہے وہ نظر آ جائے گا. اور اسی طریقے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اور نشانیاں قدرت کی اپنی بیان فرمائی, غور فکر کرنے والا پہنچے گا کس بات پر؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. فذکر, اے نبی تذکیر فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم, انما انت مذکر, بے شک آپ نصیحت فرمانے والے ہیں. لست علی بمسیطر, آپ ان پر جبر کر کے منوانے والے نہیں, جو نہ مانے اس کا اپنا چوائس ہے. الا من تولی وکفر, مگر یہ کہ جس نے منہ موڑا اور کفر کی روش اختیار کی. فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر, پھر اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا عذاب دے گا. ان الینا ایابہم, بے شک انہیں ہماری طرف لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم, پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان کا حساب لینا. کچھ دیر پہلے بات آئی تھی, دعا پھر کر لیتے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما دے. اس کے بعد سورۃ الفجر ہے. ابتدا میں اللہ نے بڑے مبارک اوقات کی قسموں کو بیان فرمایا, اور نافرمانوں کا ذکر ہے, آزمائش ہے زندگی اس کا بیان ہے, اور قیامت کے واقع ہونے کے مناظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, مبارک اوقات کی قسمیں ایک رائے کے مطابق. والفجر, قسم ہے فجر کی. ولیال عشر, اور 10 راتوں کی. ایک مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں, ابتدائی 10 راتیں. والشفع والوتر, اور جفت اور طاق راتوں کی, آڈ اینڈ ایون نائٹس, رمضان شریف کے آخری عشرے کی راتوں کا بیان. واللیل اذا یسر, اور رات کی جب کہ وہ چلی جائے, یعنی رات کا آخری حصہ. یہ سارے اوقات بڑے برکت والے ہیں. ایک راہ ان مبارک برکت والے اوقات کی قسم اللہ نے اس مقام پر بیان فرمائی ہے. واللہ اعلم. هل فی ذلک قسم لذی حجر, یہ قسمیں ہر عقل مند کے نزدیک بڑی معتبر ہیں. الم تر کیف فعل ربک بعاد, کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا قوم عاد کے ساتھ. ارم ذات العماد, ارم کے ستونوں والے. ارم ان کے شاہی خاندان کا نام بیان کیا گیا ہے, قوم عاد کا ذکر ہو رہا ہے, اور پچھلی اقوام کا مختصر بیان آ رہا ہے. التی لم یخلق مثلها فی البلاد, ان جیسے شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا گیا, بڑی اللہ تعالیٰ نے شان و شوکت دی تھی. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد, اور قوم سمود کے ساتھ اللہ نے کیا کیا, جنہوں نے وادی میں سخت پتھر تراشے, محلات بنائے وادیوں کو تراش کر. وفرعون ذی الاوتاد, اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کیا کیا, الذین طغوا فی البلاد, جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی برپا کر دی. فاکثروا فیہا الفساد, پھر ان شہروں میں انہوں نے بہت فساد مچایا. فصب علیہم ربک صوت عذاب, پس ان پر آپ کے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا. ان ربک بالمرصاد, بے شک آپ کا رب تو گھات میں ہے, وہ تیار ہے مجرمین کو عذاب دینے کے لیے. جنہوں نے روح کے تقاضے پورے نہ کیے, برکت والے اوقات سے فائدہ نہ اٹھایا, پیغمبروں کی تعلیم سے فائدہ نہ اٹھایا, ان کا تو یہ انجام. اگلی دو آیات میں بتایا جا رہا ہے زندگی امتحان کے لیے دی گئی. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ, بس انسان کو جب اس کا رب آزماتا ہے پھر اس کو عزت دیتا ہے اور نعمت عطا فرماتا ہے. فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے بڑی عزت دی. پھر ابتلا کا لفظ غور کیجئے گا, دونوں آیات میں ابتلا آزمائش کا لفظ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, اور جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس سے روزی تنگ کر کے دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. ایسا نہیں, دیا جانا بھی امتحان, کم دیا جانا بھی امتحان, مال کی فراوانی بھی آزمائش, کم دیا جائے یہ بھی امتحان, کبھی شکر کا امتحان کبھی صبر کا امتحان. کلا, ہرگز نہیں. بل لا تکرمون الیتیم, تم یتیم کی عزت نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے. یہ جھٹلانے والوں کا گھٹیا کردار ہے, یہ ذکر سورہ ماعون میں بھی آئے گا. وتأکلون التراث اکلا لما, اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو. ہمارے معاشرے میں لوگ مال ہڑپ کر جاتے, بیوہ کا, بھتیجوں کا, بھتیجیوں کا, کبھی بھانجے کا, چھوٹے بھائی کا, بہنوں کا حصہ ہڑپ کر جاتے. یہ مجرمین کا طرز عمل ہے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم مال سے محبت کرتے ہو بہت ہی زیادہ محبت. حالانکہ مال کی محبت تو تمہیں آگ کی طرف لے جانے والی ہے, اور اس مال کی محبت کی کوئی وقعت نہیں. اللہ کے ہاں ایمان و تقوی کی قدر ہے, مال کی محبت کی کوئی حیثیت نہیں. مال کی محبت کا تو فتنہ ہے. اب قیامت کے واقع ہونے کا ذکر. کلا اذا دکت الارض دکم دکا, ہرگز نہیں, جب زمین کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی, فلیٹ چٹیل میدان کر دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا, اور آ جائے گا آپ کے رب کا حکم اور فرشتے بھی آ جائیں گے قطار در قطار.
وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان سوچے گا اور اسے سوچنا کہاں نفع دے گا. وہ تو کل نتائج کا دن ہے، مہلت عمل دنیا میں آخرت میں نہیں. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے پہلے کو نیک عمل آگے بھیجا ہوتا، کل کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں. فیومئذ لا يعذب عذابہ احد، بس اس دن جیسا عذاب اللہ دے گا کوئی نہ دے گا. ولا یوثق وثاقہ احد، اور اس دن جیسے اللہ باندھے گا مجرمین کو کوئی نہیں باندھے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، یہ اللہ کا اعلان ہے نیک بندوں کے لیے. اللہ میرے اور آپ کے حق میں بھی اس اعلان کو مقدر فرما دے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. ساری زندگی کا حاصل کیا ہے؟ اللہ راضی ہو گیا، بس وعدے نے یاد ہے، اور سب کچھ پا لیا، اللہ نہ پایا. اللہ کو نہ پایا تو کیا پایا آخر؟ کل یہ اعلان اللہ ہمارے لیے فرما دے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، بس داخل ہو جا میرے بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. بندے تو سبھی اس کے ہیں، وہ کہہ دے تو میرا بندہ ہے اور وہ راضی ہو کر اپنی جنت کا فیصلہ فرما دے. یہی تو ساری زندگی کا حاصل ہے. اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں. ناظرین کا ہم وقفہ لے تو اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.